موت کے وقت مرنے والے انسان کی دو باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ مرنے سے پہلے پہلے اگر یہ دو کام کرنے نصیب ہو جائیں، یہ دو کام بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیں، اللہ کا ولی بنا دیں۔ آخر وہ دو کام ہیں کون سے؟ حضرت امام یعنی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک عورت روتی ہوئی آئی، کہنے لگی اے نواسہ رسول، میرا بیٹا پانچوں وقت کا نمازی تھا، میرا بیٹا حق سچ بولنے والا تھا، قرآن پڑھتا تھا، پانچوں وقت کی نماز با جماعت ادا کرتا تھا، کافی دنوں سے وہ بیمار ہے، اتنا بیمار ہوا ہے آج تو اس کی بیماری کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے، بولنا کب سے چھوڑ گیا ہے، میرے بیٹے کی زبان نہیں ہل رہی، آج تو ایسا لگتا ہے اس کی روح آدھی اندر ہے آدھی باہر ہے، ایسا لگتا ہے آج میرے بیٹے کا آخری دن ہے لیکن اس کی زبان کلمہ نہیں پڑھ رہی۔ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہی؟ میرا بیٹا نمازیں پڑھتا تھا، نمازی بیٹا، قرآن پڑھنے والا بیٹا، مرتے وقت کلمہ کیوں نصیب نہیں ہو رہا؟ اے نواس ہے رسول، تیرے دروازے پہ آئی ہوں، تیرے دروازے پہ کتے تو آتے ہوں گے، آپ کتوں کو روٹی کا ٹکڑا تو پھینکتے ہو، میں کتیا بن کر تیرے دروازے پہ آئی ہوں، کتیا بن کر آپ کے دروازے پہ آئی ہوں، روٹی کا ٹکڑا، خیرات کا ٹکڑا مجھے بھی ڈال دیجئے، خدا را میرے ساتھ چلیں، میرے بیٹے کی توبہ کا ذریعہ بنے، میرا بیٹا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ حضرت امام زین العابدین نے پوچھا، مائی یہ بتا تیرا بیٹا دنیا میں کوئی ایسا کام کرتا تھا جو اللہ کو ناپسند ہو؟ تیرے سامنے تیرے بیٹے نے کوئی ایسا کام کیا ہو، ایسا عمل کیا ہو جو اللہ کو ناپسند ہو، اس کے رسول کو ناپسند ہو؟ وہ عورت کہنے لگی جی ہاں حضور نواسہ رسول، آپ کے سامنے آپ کے آگے بات چھپانا حکیم کے آگے مرض چھپانے کے برابر ہے، جب تک مرض نہیں بتائی جائے گی حکیم علاج نہیں کرے گا، جب تک آپ کے آگے سچ نہیں بولا جائے گا میرے بیمار بیٹے کا روحانی علاج نہیں ہو پائے گا۔ کہنے لگی اے نواسہ رسول، میرا بیٹا نماز بھی پڑھتا تھا، میرا بیٹا قرآن بھی پڑھتا تھا، لیکن راہ چلتی عورتوں کو میرا بیٹا تک تک کے دیکھتا تھا، راہ چلتی عورتوں پر میرا بیٹا نظریں جما کے دیکھتا تھا، اتنا غور سے دیکھتا تھا، کہتا تھا کتنی خوبصورت، اتنا غور سے دیکھتا تھا، شہوت بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ میں بیٹے کو روکتی تھی، بیٹا یہ عمل اللہ کو ناپسند ہے، میرا بیٹا میرے کہنے پہ نہ چلا، میرے بیٹے نے میری نہ مانی، نظریں جما کے دیکھتا، نظریں ٹکا کے دیکھتا، یہ عورت کتنی خوبصورت ہے، کس طرح چل رہی ہے، کس طرح اٹھتی ہے، کس طرح بیٹھتی ہے، مجھے ایسی عورت بڑی پسند۔ شہوت بھری نگاہ سے ہر ایک عورت کو دیکھتا تھا، شہوت بھری نگاہ سے ہر ایک عورت کو دیکھتا تھا، بس یہی کمی میرے بیٹے کے اندر تھی، باقی میرا بیٹا نوازی بھی تھا، میرا بیٹا قرآن بھی پڑھتا تھا، حق سچ بولتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا مائی بس یہی وہ عمل ہے جو اس کی تمام نیکیوں کو کھا گیا، یہی اس کا کالا کرتوت اس کی تمام نیکیوں کو کھا گیا، اس نے اس کی تمام نیکیوں کو اجاڑ دیا۔ یہ عمل نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر حضرت امام زین العابدین اس عورت کے ساتھ اس کے گھر آئے، دیکھا وہ نوجوان زندگی موت کی کشمکش، زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آدھی روح اندر ہے آدھی روح باہر ہے، لیکن زبان نہیں ہل رہی، کلمہ نہیں پڑھ پا رہا، کوئی ہوش و حواس نہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے نواسہ رسول نے اپنے نانا نبی کی شان میں اترا گیا قرآن اٹھایا، سورہ یاسین شریف پڑھنی شروع کی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین شریف پڑھنی شروع کی، ایک بار یاسین ختم ہوئی دوبارہ شروع کر دی، جب دوسری بار ختم ہوئی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیو میرے کریم رب سنیا اپنے پیارے حبیب کا صدقہ اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کا خاتمہ ایمان پہ کر۔
امام زین العابدین کی ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، نواسہ رسول کے یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے، دعا پہلے قبول ہو گئی تھی۔ اچانک آپ کی نظر اس مریض پر پڑی جو مرنے والا تھا۔ اس نوجوان کے ہونٹ ہلنے لگے، لب ہلنے لگے۔ آپ اس کے قریب گئے، آپ نے اپنے کانوں سے سنا، وہ نوجوان کہہ رہا تھا، او میرے کریم رب، میں اپنے کیے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، میں اپنے کیے کرتوتوں پہ شرمندہ ہوں۔ ساری زندگی میں نے غفلت میں گزار دی، ساری زندگی میں نے آوارگی میں گزار دی، لڑکیوں کو دیکھنے میں گزار دی، کسی کی عزت کو دیکھنے میں گزار دی۔ مالک، میں گنہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں جرم وار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سب کچھ ہوں۔ مالک، مرتے وقت میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ مالک میری توبہ، مالک میری توبہ، میری توبہ۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں وہ نوجوان توبہ توبہ کرتا مر گیا، توبہ توبہ کرتے اس کی روح نکل گئی۔ سبحان اللہ، توبہ توبہ کرتے اس کی روح نکل گئی۔ حضرت امام زین العابدین نے خود اس کا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی تدفین کی۔ تدفین کرنے کے بعد لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، لوگو، مرتے وقت، مرنے سے پہلے پہلے انسان کی دو باتیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ ہوش و حواس میں مرنے والے کی دو باتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہیں، یہی دو باتیں بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی، اللہ کا محبوب بنا لے۔ اچھا، وہ دو باتیں کون کون سی ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، نمبر 1، مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا، کیے کرتوتوں پہ شرمندہ ہونا، اللہ کی نافرمانی پہ شرمندہ ہونا، خود کو خطا کار سمجھ لینا، اقرار کر لینا کہ میں گنہگار ہوں، بدکار ہوں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر کے مرنا، توبہ کر کے مرنا۔ یہ دو کام ایسے ہیں جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتے۔ جوانو، توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ ابھی وقت ہے، ہماری آنکھیں کھل رہی ہیں، باندھ نہیں ہوئی، سانسیں چل رہی ہیں، رکی نہیں ہیں، توبہ کرنے کا وقت ہے، توبہ کر لو۔ اچانک موت آ بھی گئی، کیا کرو گے؟ توبہ نصیب ہی نہ ہوئی، مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کتنا خوش قسمت تھا وہ نوجوان، مرنے سے پہلے پہلے توبہ نصیب ہو گئی، کلمہ پڑھ کے مرا تھا، خاتمہ ایمان پہ ہو کے مرا۔ پتہ نہیں تمہارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، توبہ نصیب ہوگی یا نہیں۔ ابھی تو ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہمارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا، اللہ کے حضور جھکنے کا۔ میرے نبی نے فرمایا، او صحابہ، جی یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانو، اونا تم بھی اللہ کے حبیب بن جاؤ، اونا تم بھی اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گی۔